بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ابواب البر کا بیان چل رہا ہے۔ بر جو مقتضا ہے ایمان کا، چنانچہ مقتضیات ایمان میں سے صیام بھی ہیں، اور روزوں میں نفس امارہ بالسوء کو قتل کر دیا جاتا ہے اور روح کا احیاء ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو قصاص والی آیتوں سے ربط ہو جائے گا۔ موت کے وقت وصیت کرنے والا حکم قصاص کے ساتھ اس کا ربط تو ظاہر ہے، قصاص میں موت ہے، اگرچہ قرآن کریم قصاص میں حیات کہتا ہے، وہ ایک الگ مصلحت ہے، لیکن قصاص میں آدمی مرتا ہے اور اس کو مارا جاتا ہے، اور مرتے وقت وصیت کرنے کا حکم تھا۔ روزوں کے باب میں کہا جا رہا ہے کہ روزوں میں قتل نفس اور احیاء روح ہے، اس لیے روزوں کا حکم لایا گیا، اور روزوں کا مدار اہلہ پر ہے، اس لیے یسألونک عن الاہلہ اس کے بعد تفصیل سے آ رہا ہے۔ طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر احکام شریعت کی طرح رمضان کے روزوں میں بھی حکمت تدریج کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ صیام رمضان کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی، اور روزہ روحانی، اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی، طبی، سیاسی، ہر لحاظ سے اہم اور بہترین عبادت ہے۔ آپ حضرات یہ معلوم رکھیں کہ اللہ رب العزت کی 2 شانیں ہیں، شان حاکمیت و جلالیت جس کا مظہر نماز و زکوٰۃ ہے، اور شان جمالیت جس کا مظہر حج و روزہ ہے۔ قوت شہوانیہ اور غضبیہ کو دبا کر قوت ملکوتیہ کو ابھارنے کے لیے روزہ زبردست عبادت ہے۔ قوت شہویہ کو مدد غذا اور جنسی خواہشات سے ملتی ہے، بلکہ قوت غضبیہ میں بھی دم خم تو غذاؤں کی بدولت ہی ہے، تو روزے سے ان دونوں کو مضمحل کر دیا گیا، اور ملکوتی صفات کو پیدا کرنا مقصود ہے۔ نیز تخلقوا باخلاق اللہ کا مصداق بھی انسان بنے گا، اور پھر کیا بہترین بات ہے کہ عشر اخیرہ کے اعتکاف سے محبت الہیہ پروان چڑھے گی، اور پھر تو ایام حج میں عشق کا مظہر ہی مظہر ہے۔ سیدنا معاذ ابن مسعود، ابن عباس، قتادہ، ضحاک اور عطا رضی اللہ عنہم، ان سے مروی ہے کہ عاشورہ اور ہر مہینے کے 3 روزے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رہے، پھر رمضان کے روزوں سے یہ منسوخ ہو گئے۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ واللہ ہر گزشتہ امت پر پورے 1 مہینے کے روزے فرض رہے، جس طرح ہماری امت پر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً یہ مروی ہے کہ اللہ نے رمضان کا روزہ
اگلی امتوں پر فرض کیا تھا۔ روزہ بہت بڑی نیکی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ ملکوتیت کو تقویت بخشتا ہے اور بہیمیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ روح کے صیقل کرنے میں اور طبیعت انسانی کو مقہور کرنے میں روزے کی مثال نہیں ہے۔ روزے سے ملائکہ کے ساتھ تشبہ عظیم پایا جاتا ہے، ملائکہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ روزہ میرے لیے ہے، فَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَفِي قِرَاءَةٍ فَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ روزے کی بہت سی مصلحتیں بھی ہیں۔ غلبۃ العقل علی النفس، دوسرا الخشیۃ والتقوی، تیسرا النظر علی عجز نفسہ ومسکنتہ وعلی جلال قدرت اللہ تبارک و تعالی۔ انسان کو اپنی بے بسی نظر آتی ہے اور اللہ کی قدرت و جلال اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ چوتھی حکمت، بصیرت کی آنکھیں کھلتی ہیں، احساس بیدار ہوتا ہے۔ پانچویں حکمت، دور اندیشی کا خیال ترقی کرتا ہے۔ چھٹی حکمت، اشیاء کے حقائق سامنے ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ ساتویں حکمت، بہیمیت اور درندگی والی جو صفات ہیں اس سے انسان دور ہونے لگتا ہے۔ اور آٹھویں حکمت، ملائکہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نویں حکمت، اللہ کے شکر کا موقع ملتا ہے۔ دسویں حکمت، انسانی ہمدردی کا دل میں ابھار ہوتا ہے۔ اور گیارہویں حکمت، موجب صحت جسم اور روح دونوں کے حق میں ہوتا ہے۔ اور بارہویں حکمت، اللہ کی محبت کا یہ شعار ہے۔ اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، اس پر اکتفا کیجئے۔ صوم رمضان سن 2 ہجری کی 10 شعبان کو فرض کیے گئے، اور روزے کے فضائل بکثرت آئے ہیں۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزے کے ذریعے قرب الہی زبردست حاصل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب ای فرض علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ روزہ امساک اس کا لغوی معنی ہے، انی نذرت صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ شریعت میں کہتے ہیں الامساک عن الطعام والشراب والجماع لمدت معلومت بکیفیت مخصوصت۔ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ من قبلکم ای من الامم، تم سے پہلی امتوں پر۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی پر آ جاؤ۔ اس لیے کہ روزہ شہوت بطن اور شہوت فرج دونوں کو توڑ دیتا ہے، اور عام طور پر لوگوں کی بھاگ دوڑ ان دونوں شہوتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ بھوک اور پیاس طبیعت کے قہر کو منقاد بنا دیتی ہیں، اور وہ ملکیت کے لیے تیار ہو جاتی ہے طبیعت۔ یہ ہے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون المعاصیہ، تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ روزوں کی برکت سے یہ ہے ہماری حکمت۔ روزے سے گناہوں سے کیسے بچے گا؟ فَإِنَّهُ أي فَإِنَّ الصَّوْمَ يُكَسِّرُ یا يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ، روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، اور شہوت ہی مبدأها التي هي مبدأها أي مبدأ المعاصی یا مبدأ الشہوت۔ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ شہوت ہی معاصی کا مبدأ ہے،
شہوت اور شہرت یہ دو معاصی کا مبدا ہے، دونوں میں شین ہے، اس سے تیسری شین شین والی جنم لیتی ہے۔ فرمایا تم پر روزے ایسے فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس تشبیہ کے بہت سے مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ نفس صوم پہلے لوگوں پر فرض تھے، اور بعضوں نے لکھا عدد ایام میں تشبیہ مقصود ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عمر کی مرفوعاً روایت بیان کی کہ صیام رمضان کتبہ اللہ علی الامم من قبلکم، تو تعداد میں مشابہت ہو گئی، یا مراد ہے مطلق صیام، اوقات کی تحدید وجہ تشبیہ نہیں ہے، تو تشبیہ کا وقوع نفس صوم پر ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم پر ایام 20 کے روزے فرض ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ علامہ ساوی شارح جلالین فرماتے ہیں کہ تشبیہ لانے کی حکمت ہے تأکید فی الامر اور تسلی بمن قبلنا، اس لیے کہ مطلق اگر کہہ دیا گیا ہوتا کہ روزے تم پر فرض ہے تو روزوں میں بہرحال ایک گنا صعوبت اور دشواری تو ہے، مشقت تو ہے، تو مطلقاً کہہ دیا گیا ہوتا تو انسان کی طبیعت پر غالباً شاق گزرتا، طبعی طور پر اس کو اس میں صعوبت اور تکلیف محسوس ہوتی، تو اس کی اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ یہ صرف تم ہی پر فرض نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ یہ سن کر انسان کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ جیسے مدرسے کے طلباء کو ایک دم کوئی نئے نظام کا مکلف کیا جائے تو فطری اور طبعی طور پر ان کو شاق گزرتا ہے، لیکن اگر ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ قانون پہلے لوگوں کے لیے بھی تھا اور وہ بھی اس پر چلے ہیں، تو اب اس کو انگیز کرنا، اس کو سہنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا نظام۔ اس سے پتہ چلا قرآن کریم سائیکالوجیکلی علاج بھی کرتا ہے، قرآن کریم نفسیاتی علاج کی طرف بھی توجہ دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا اسلوب تربیت، یہ ہے قرآن کریم کا اسلوب تہذیب۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر کسی کو امر صعب، امر شاق کا مکلف کریں تو اس کی تسہیل کے اسالیب اپنانا یہ بھی ضروری ہے۔ ہم کسی پر داداگیری کر کے یا کسی پر جبر و قہر کر کے کوئی حکم لاگو کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم معلمین کو، مدرسین کو، مربین کو چاہیے کہ کسی بھی امر شاق کو لاگو کرتے وقت اس میں تیسیر، تسہیل اور نفوس بشریہ، طبائع انسانیہ کو اس پر چلنے کے باب میں آسانی کا معاملہ اختیار کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس سے وہ ارسخ فی النفس ہوگا اور اسہل للمکلف ہوگا۔ یہ بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لعلکم تتقون ایاما معدودات، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم معاصی سے بچو، شہوت تمہاری ٹوٹ جائے۔ کتنے دن کے روزے فرض کیے گئے؟ کہا مقرر کردہ گنے ہوئے ایام، ایامن معدودات، گنتی کے ایام، ایامن نصیب بالصیام، ای کتب علیکم الصیام ایامن معدودات، او یصومو مقدرن، یا تو ایامن سے پہلے فلیصومو ایاما معدودات، ایامن سے پہلے یصومو کو مقدر مانا جائے گا، ای قلائلہ، تھوڑے دن، زیادہ نہیں، 29 یا 30، ای موقتات بعدد معلوم،
وہی رمضان، صرف رمضان، اور رمضان کو مقرر کیا گیا اس لیے کہ رمضان ہی برکات الہیہ کے نزول کا موجب ہے جو آگے آئے گا۔ تو رمضان کے گنتی کے ایام چنانچہ ہم گنتے بھی ہیں کہ 2 گئے، اب 4 گئے، اب 26 رہ گئے، اب 25 رہ گئے، اب تو 1 عشرہ رہ گیا۔ ایسا کیوں؟ صرف 30 دن کے کیوں؟ جواب دیا وَقَلَّلَهُ، اگرچہ 30 دن کے ہیں اور لیکن 30 کو کم کہا گیا ہے تسہیلاً علی المکلفین، مکلف کے لیے آسانی پیدا کرنے کی خاطر۔ اگرچہ 30 کا تعداد کوئی کم تو نہیں ہے لیکن اس کو ایاماً معدودات تنوین کے ساتھ تقلیل کے لب و لہجے میں کہا تاکہ مکلفین کے باب میں آسانی ہو جائے۔ اب روزے کے تفصیلی احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو شخص رمضان کے آنے کے موقع پر بیمار ہو یا وہ مسافر ہو تو اس کو دوسرے دنوں میں قضا کرنی ضروری ہے اگر وہ روزہ چھوڑ دے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ حِينَ شُهُودِهِ، رمضان کے آنے کے موقع پر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو بیماری واقعی بیماری ہے، حقیقی بیماری ہے، عجز وہمی اور تقدیری نہ ہو۔ یاد رکھو اس کو کہ مرض حقیقی و واقعی ہو تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہمن اور تقدیراً کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہو، واہمہ ہو، تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ واقعی بیماری ہو تو روزہ چھوڑے اور صحت یاب ہونے کے بعد اس کی قضا کر لے۔ کس قسم کی بیماری، کتنی بیماری؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مرض مطلق مرخص افطار بنتا ہے۔ مطلق بیماری ہو، سر درد کرتا ہو، پیر درد کرتے ہوں، اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں مرض مہلک ہو تو پھر اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو امام مالک کے یہاں نہایت درجہ افراط ہے، شافعی کے یہاں تفریط ہے، حنفیہ کا مسلک معتدل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مرض کا اشتداد یا امتداد ہو تو پھر اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو تم میں سے جو بیمار ہو او علی سفر، یا مسافر ہو، ای مسافرن سفر القصر، مطلق مسافر نہیں، حد قصر جتنی اگر اس کی مسافرت ہے اتنی مقدار جس میں نمازوں میں قصر کی اجازت ملتی ہے 78 کلومیٹر، تو اس کو پھر افطار کی اجازت ہوگی۔ وَأَجْهَدَهُ الصَّوْمُ، اور اس حالت میں روزہ رکھنے سے اس کو زیادہ ضعف پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو، روزہ اس کو تھکا دیتا ہو، فی الحالین یعنی فی حالت المرض و فی حال السفر، تو پھر اس کو اجازت ہے۔ لیکن وَأَجْهَدَهُ الصَّوْمُ والی قید میں نظر ہے بالنسبت للسفر، اس لیے کہ سفر میں مشقت شرط نہیں ہے بلکہ مطلق سفر جو مسافت قصر والا ہو وہ سفر مبیح مطلق ہے، اور مسافر کو افطار کی اجازت دی گئی کثرت مشقت قطع مسافت کے سبب سے۔ رخصت کا حکم باقی ہے ہر مسافر کے لیے، چاہے مشقت پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ تو مشقت یہ علت نہیں ہے بلکہ اس کی حکمت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی سفر مشقت بھرا نہ بھی ہو لیکن مسافت قصر کا ہو تو بھی اس کو رخصت فطر تو ہے۔ فَأَفْطَرَ، اب وہ مرض اور سفر میں افطار کر لیتا ہے یعنی روزہ نہیں رکھتا۔
فعدتن، یہ اس سے پہلے ایک عبارت مقدر نکالی، ای فعلیہ عدد ما افطر، جتنے روزے اس نے چھوڑ دیے اتنی مقدار من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کے لیے قضا کرنا ضروری، یصومھا بدلہ، وہ چھوڑے ہوئے افطار کیے ہوئے روزوں کے بدلے میں اتنے دنوں کے روزے قضا کرے گا۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ مشقت یہ علت نہیں ہے، اب یا تو کہہ دیجئے کہ مشقت علت ہے، لیکن اس علت کے قائم مقام سفر کو بنا دیا گیا، جیسے استرخائے مفاصل علت ہے نقض وضو کی بحالت نوم، لیکن اب نوم کو قائم مقام بنا دیا گیا استرخائے مفاصل کے، لہذا مطلق نوم یہ ناقض وضو بن جائے گی، یہاں بھی اس طریقے کی مثال قائم کرو۔ اللہ تعالی ہمیں روزوں کی حقیقت نصیب فرما کر اس میں اپنے ساتھ کی محبت و عشق کو پروان چڑھائے، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔